لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. شکر ہے راہ ترقی میں اگر پڑھتے ہو یہ تو بتلاؤ کہ قرآن بھی کبھی پڑھتے ہو. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو گئے اور غمخوار ہوئے تارک قرآن ہو گئے. نعت نبی کا حوصلہ قرآن سے ملا، قرآن سے ملا. یہ شوق ہم کو حضرت حسان سے ملا، حسان سے ملا. یاسین سے یاسین سے تشفی قلب و جگر ملی. اظہار شکر سورہ رحمان سے ملا، رحمان سے ملا. بڑا خوبصورت جلسہ، دور تک چمکتی ہوئی بیٹی، چمکتی ہوئی پیشانی. ان سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بچپن میں قرآن، جوانی میں اخبار پڑھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے. بہت خوبصورت جلسہ، باہر ضرور کی کڑاکے کی ٹھنڈی ہے، لوگ آگ تاپ رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے پنڈال کے اندر ایمان کی گرمی ہے. اللہ اس گرمی کو سلامت رکھے. 3 سوال سے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک آدمی گورنر بن گیا. اپنے خادم سے پوچھا کہ یہ آدمی گورنر کیسے بن گیا؟ اس کے پاس قرآن زیادہ تھا، قرآن کا علم زیادہ تھا. حضرت عمر نے اس موقع سے کیا فرمایا؟ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کا بچہ قرآن کے بغیر گھر میں رہ نہیں سکتا. یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال، ایک جوان آیا حضرت عمر کے پاس آیا کہ حضور مجھ کو روزگار چاہیے، نوکری چاہیے. حضرت عمر نے پوچھا کہ قرآن جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. حضرت عمر نے نوکری دیا کہ نہیں دیا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا اور آخری سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. یہ امریکہ میں آگ لگ رہی ہے اور ابھی تک جل رہی ہے. 16,000 گھر ایک شہر میں جل کر راکھ ہو گئے، مگر ایک گھر بچا ہوا ہے. چاروں طرف آگ لگی، سارے گھر تباہ ہو گئے، ایک گھر بچا ہوا تھا.
وہ کیوں بچا, کیسے بچا, یہ آخری سوال ہے. مکمل یہاں سے لے کر کے وہاں تک سنیں گے. جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. حضرت عمر نے ایک نئے آدمی کو دیکھا کہ گورنر بن گیا. تو اپنے آدمی سے پوچھا کہ یہ آدمی, نیا آدمی گورنر کیسے بن گیا؟ کہا حضور اس کے پاس قرآن زیادہ تھا, قرآن کا علم زیادہ تھا, اس لیے گورنر بن گیا. حضرت عمر نے کتنی پیاری بات کہی, میرے نبی نے سچ کہا. جو قرآن کو پکڑتا ہے اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچا دیتا ہے, جو قرآن سے منہ موڑتا ہے اللہ ذلت کے گڑھے میں اسے ڈال دیتا ہے. ایک جوان آیا کہا حضرت عمر سے کہ حضور روزگار چاہیے, نوکری چاہیے. قرآن جانتے ہو؟ کہا نہیں. اب پہلے قرآن سیکھ کر کے آؤ, تب نوکری ملے گی, روزگار ملے گا. روزگار کی چابی کوئی اور نہیں, قرآن ہے. قرآن سیکھ کر کے آؤ, عمر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. قرآن نہیں جانتے اس سے پہلے روزگار مل نہیں سکتا. امریکہ میں لاس اینجلس میں 16,000 گھر جل کر راکھ ہو گئے, ایک گھر بچا ہوا. چاروں طرف سے گھر جل کر راکھ ہو گئے. آسمان سے بات کرنے والی بلڈنگ جل کر راکھ ہو گئی, زمین میں سٹ گئی. 16,000 گھر ایک شہر میں تباہ ہو گئے, مگر ایک گھر بچا ہوا, اس کا بال بھی بکا نہیں. جب غور کیا گیا, سارے جہان کے چینل والے جمع ہو گئے. اس گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک تاک ہے, تاک پر قرآن رکھا ہوا. قرآن نے اس گھر کو بچا دیا. آسمان سے چھونے والی آگ سے وہ گھر بچ گیا. آپ کے بچے کے سینے میں جب قرآن ہوگا تو آپ کا بچہ جہنم کی آگ سے آپ کو بچائے گا کہ نہیں بچائے گا؟ ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے. جو بے وقوف ہوگا مدرسے میں داخل ہوگا, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا, جان سے بڑھ کے ہے ایمان بچائے رکھنا, جان سے بڑھ کے ہے. یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں, یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں. عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا, عافیت چاہو تو. 3 منٹ کا پیغام کھاتا کھل رہا ہے. میں جب آ رہا تھا راستے میں نے دیکھا بڑی بڑی بس لگی ہوئی ہے, تو میں نے کہا یہ ایمبولینس ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, جلسہ سننے والے آئے. اللہ اکبر, کیا دل باغ باغ ہو گیا, آنکھ سے نیند اڑ گئی. جو خوف تھا نکل گیا کہ آپ واقعی سننے کے لیے آئے اور جلسہ میں آ کر کے سننے کا آپ نے حق ادا کر دیا. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے دامن کو نیکیوں سے بھر دے, اور دنیا سے لے کر کے آخرت تک کے مسئلے کو آپ کو حل فرما. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. 3 دن صبر کریں گے اس پر, اس کے بعد سر کو آسمان پر اٹھا لیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. امتحان جاری ہے, دیکھتے ہیں کہاں پٹری پر آتا. اللہ امیر پر زیادہ مہربان ہے یا غریب پر زیادہ مہربان؟ آپ کا دل بڑا خوش ہے. قبولیت کی گھڑی ہے, آسمان پر خدا آ چکا ہے, اور ہم جاگ کر کے جلسہ سن رہے ہیں. عبادت میں لکھا جا رہا ہے اللہ امیر پر زیادہ مہربان ہے یا غریب پر زیادہ مہربان ہے. کتاب میں لکھا ہے کہ جب امیر خدا کے پاس آئے گا تو خدا پوچھے گا مال کے بارے میں, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. امیر آیا خدا کے پاس, خدا پوچھ رہا ہے مال کے بارے میں, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. جب غریب خدا کے پاس آئے گا تو خدا کہے گا کیا حال ہے, خیریت تو ہے. بیر بیر ہاں موڑ ٹکر مار رہے ہو تم, ٹھنڈی موسم میں بتاؤ کہاں باقی ہٹ جی ہو. امیر آیا تو مال کے بارے میں پوچھا, ہماری تیرے موبائل ہے بھائی. خدا مالدار سے زیادہ غریب پر مہربان ہے. آپ ایک سوال آپ کے دل میں آتا ہوگا کہ امیر کے پاس روپیہ پیسہ ہے, دولت ہے,